سعودی عرب میں پاکستانی کی کہانی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے فون پہ بات کر رہا تھا، بیوی بتاتی ہے جو آپ نے 1 لاکھ روپیہ بھیجا تھا نا، اسے میں نے سارا قرض اتار دیا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس جمع کرا دیا، راشن لے لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بندہ فون بند کر کے پریشان ہو گیا کہ میں نے تو 1 لاکھ بھیجا ہی نہیں ہے، تو میرے گھر میں لاکھ کون دے گیا؟ ابھی اسی پریشانی میں مہینہ گزر گیا، تو مہینے بعد پھر اس نے بیوی نے بتایا کہ رات کو بندہ آیا تھا، 1 لاکھ روپے پھر دے گیا جو آپ نے بھیجے تھے۔ وہ بندہ کہہ رہا تھا یہ آپ کے شوہر نے بھیجے ہیں۔ اب شوہر خاموش، بچوں کی چہرے پہ خوشی دیکھ کے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے نا بندہ چپ کر گیا، بیوی کچھ نہ بتایا۔ ابھی اسی چکر میں تیسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ تیسرے مہینے تو بیوی نے پاؤں تلے زمین نکال دی، کہتی ہے بہت خوش فون پہ بات کرتی ہے، کہتی ہے جو آپ نے 50 لاکھ بھیجے تھے نا، اسے جو ہمارے محلے میں ایک کارنر پہ بڑا والا گھر ہے نا، ہم وہ خرید لیا ہم نے۔ وہ حیران پریشان چپ، تو کچھ نہ بتایا۔ اب پریشان کہ میری بیوی کو پیسے کون دے کے جا رہا ہے، میں یہاں پردیس میں ہوں، پیچھے میری بیوی جوان ہے، 100 سے ذہن میں خیال آتے ہیں۔ اس نے فوراً چھٹی لگوائی ہے، پاکستان آ گیا۔ پاکستان آ کے گھر میں بیٹھ گیا چپ کے، باہر نہ جاتا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ شوہر اس کا آیا ہے، اور پورا مہینہ اس کا انتظار کرتا رہا شخص کا کہ جو شخص پیسے دے کے جاتا ہے۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے 2 سال پہلے سے۔ حالات ان کے نارمل تھے۔ اس لڑکے کا باپ مستریوں کا کام کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، تو اس کو ایک کام ملا، بڑا ایک کوٹھی تھی، اس کا ایک اور پورشن تیار کرنا تھا، تو وہ کام ملا۔ تو باپ نا اپنا اب اتنا خوش نہیں تھا کام کر لیے کہ وہ بوڑھا بہت ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے کہا باپ کام کر لیں، میں تو باہر چلا جاؤں گا، پھر باہر سے اچھے پیسے آئیں گے، آپ آخری کام کر لیں۔ اب سوچتا ہوں کہ باپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو باپ وہاں پہ کام پہ گیا، اچھا کام تھا۔ جب 2-3 مہینے کام کرتے ہو گئے، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم نا کچھ دن 2 دن کے لیے جا رہے ہیں کہیں گھر سے باہر، تو گھر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ 2 دن بعد آپ کام پہ آ جانا۔ ابا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم آج اپنا باہر سے ہی کام ہے، ہم باہر سے کر لیں گے، آپ گھر لا کر چلا جائیں۔ اسی جو گھر نیا پوشن تیار کر رہے تھے نا، اس کا ایک دروازہ کھلتا تھا پرانے پوشن کی طرف۔ ابا کو کیا پتا تھا، کام کرتے کام کرے گھر آ گئے۔ 2 دن بعد نا پولیس گھر پہ آئی ہے، دروازہ بجا ہے، دروازہ کھلا تو باہر پولیس کھڑی ہے۔ پوچھنے میں پتہ لگا کہ آپ کا ابا کدھر ہے، مستری کرم داد۔ وہ اندر ہی تھا گھر میں، وہی باہر آ گیا، جی بتائیں میں ہوں۔ کہتا ہے چوری کرتے ہو، گھر میں چھپ کے بیٹھے ہو، کہاں جو سونا چوری کیا؟ اب سب حیران پریشان، پورا گھر۔ کہتا ہے میری ماں آ گئی، بیوی بچے سب کٹھے ہو گئے۔ تو انہیں کہا کہ جی میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ کہتا ہے فلانی کوٹھی میں تم کام کر رہے تھے؟ کہتا جی میں کر رہا تھا۔ وہاں پہ چوری ہوئی ہے، سارا سونا زیور ہر چیز چوری کر لیا ہے، اس طرح کام کرتے ہو؟ اور باپ کو گالی گلوچ کرتے ہوئے نا گریبان سے گھسیٹتے ہوئے گلی میں سے لے کے جا رہے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ان سے ترلہ منت کیا ہے، دیکھیں میرے ماں باپ کی ہماری معاشرے میں ایک عزت ہے، محلے میں ہم نے ایسا کام نہیں کیا، اگر آپ نے لے کے بھی جانا ہے تو ایک طریقے سے لے کے جائیں۔ کہتا ہے مجھ کو بھی گالی گلوچ کیا، دھکا دے کے پیچھے پھینک دیا، چور کا بیٹا ہم کو تمیز سکھائے گا۔ اب میں پریشان، وہاں پہ وہ پولیس لے گئی ابو کو۔ اب وہ لڑکا تھانے جائیں تو تھانے باپ سے ملنے نہ دے۔ پھر اس کا کوئی دوست تھا، اس کا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار وہاں پہ نا عام سپاہی تھا، اس سے رابطہ کیا، اس نے ابا سے ملاقات کرائی۔ ابا سے ملاقات ہوئی ہے تو ابا سے جب ملا تو ابا ویسے شرمندہ، کہتا ہے میری ہمت نہ پڑے ابا سے پوچھنے کے لیے۔ آخر ہمت کٹھی کی، ابا سے پوچھا۔ ابا کہتے ہیں بیٹا تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم جو بات کر رہے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا جو پولیس والے نے کہا ہے ہم سے۔ گھر آ گیا۔ اب جب گھر آیا تو بیوی پیٹ سے تھی، اس کو ہسپتال لے گیا۔ وہاں پہلے 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی اور پیدا ہوئی، 3 بیٹیاں ہو گئی۔ بیوی کی پریشانی، اب ماں صدمے سے پریشان تھی کہ اس کے ابا کو جیل لے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے، مار پیٹ کریں گے۔ کہتا پھر ایڈریس لیا جس گھر میں سے چوری ہوئی تھی، وہاں گیا، وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، یہ افسوس کرنے آئے تھے چوری ہو گئی ہے۔
بڑے لوگ تھے نا، پیسے والے تھے، کوٹھی بنگلہ والے تھے۔ اس شخص سے جا کے ملا، اسے کہا جی دیکھیں میرا باپ چور نہیں ہے، وہ ایسا کام کرنا ہوتا تو اب تک بوڑھا ہو گیا، آج تک کوئی ایسا الزام نہیں لگا، ایک تیلا نہیں چوری ہوا کبھی کسی گھر میں کام کیا ہے، آپ میرے ابا کو معاف کر دیں اور اپنا چور ڈھونڈیں کوئی اور، میرے ابا چور نہیں ہے۔ اس شخص نے دھکے دیے، گالیاں دی، تماچے مارے منہ پہ، کہتا تم لوگ غریب لوگ جس تھالی میں کھاتے ہو وہیں پہ چھید کرتے ہو، تمہارا باپ بھی چور ہے، تم بھی چور ہو۔ بہت برا بھلا کہا۔ وہاں سے جو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو چھڑوا رہے تھے، سمجھا رہے تھے اس کو، امیر آدمی کو، اس سیٹھ کو، لیکن وہاں سے مایوس ہو کے گھر آیا۔ ماں کی طبیعت خراب تھی، ماں کو سنبھالا سنبھولا، ماں ابا کا صدمہ برداشت نہ کر پائی۔ جو زمانے میں معاشرے ہماری عزت تھی نا، وہ ساری برباد ہو کے رہ گئی۔ پورا محلہ ہم کو چور کی نظر سے دیکھتا تھا۔ آخر ماں صدمہ نہ برداشت کر پائی اور ماں مر گئی۔ ابھی ماں کا صدمہ برداشت کرنا تو بہت دور کی بات تھا کہ باپ وہاں بیمار رہنا شروع ہو گیا۔ باپ کرتے کراتے اتنے پیسے بھی نہیں تھے وکیل کر سکیں، اسی چکر میں اس سے جاتے، دوبارہ اسے معافی مانگتے، سیٹھ سے کہتے میرے باپ کو چھوڑ دو۔ اگر وہ جیل میں بھی رہا تو ساری عمر جتنا تم بتاتے ہو نا سونا زیور چوری ہوا، پیسہ چوری ہوا ہے، میرا باپ ساری عمر بھی تمہارے گھر میں بھی کام کرے تو پیسے نہیں اتار سکتا، آپ ہمیں معاف کر رہے ہیں اور اپنا چور ڈھونڈیں، کوئی ہمارا باپ چور نہیں ہے۔ اس شخص نے دوبارہ دھکے دے گھر سے باہر نکال دیا۔ کہتا ہے اسی چکر میں پورا سال گزر گیا۔ سال جب گزر گیا تو باپ اچانک ایک دن تھانے سے خبر آئی کہ آپ کے باپ انتقال کر گئے ہیں، ان کی لاش لے جاؤ یہاں سے۔ باپ کی لاش کو لے کے آ کے دفنا دیا، اور میرا سارا خرچہ ہو گیا تھا، کوئی پیسہ بچا نہیں۔ پھر کچھ قرضہ پکڑ کے، ویزا پہلے آیا ہوا تھا سعودی عرب کا، سعودی عرب آ گیا۔ ابھی یہاں آ کے 4 5 6 مہینے ہوئے تھے کہ بیوی نے خبر سنا دی کہ کوئی شخص پیسے دے کے جاتا ہے مہینے بعد، تو میں پریشان، اب کروں تو کروں کیا۔ اب جب وہاں پہ آ گیا تو چھپ کے بیٹھا گھر میں کہ وہ شخص آئے گا اس کو پکڑوں گا۔ اب وہ شخص جو ہی مہینہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ گھر آیا تو اس نے اس شخص کو پکڑ لیا۔ اس شخص نے ماسک لگایا ہوا تھا چہرے پہ، اس نے پکڑ لیا، اندر کھینچ لیا، کہتا بتا تو کون ہے اور میرے گھر میں کیوں آتا ہے تو، تیرا کیا چکر ہے۔ وہ بندہ چپ، اس نے بولا، اس نے نا سختی کی، اس نے نا چھری نکال لی، اسی گردن پہ چھری رکھ دی، بتاتا کہ نہیں بتاتا ورنہ میں تمہارا یہی پیس ٹوٹے کر دوں گا۔ وہ بندہ کہتا ہے رکو میں بتاتا ہوں، اپنا ماسک اتارتا ہے، کہتا ہے میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس گھر میں تمہارے باپ پہ چوری کا الزام لگا تھا۔ کہتا ہے لڑکا، کہتا ہے پھر تو مجھ کو اتنا غصہ آیا کہ تم ہماری مدد کر رہے ہو، نہیں چاہیے تمہاری خیرات کے پیسے، سارے پیسے تمہیں واپس کر دیں گے، نکل جاؤ یہاں سے۔ کہتا ہے پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تمہارا جو دل ہے کرنا۔ کہتا ہے جب تمہارے باپ وہاں پہ کام کر رہا تھا تو ان دنوں میں سب نے جانا تھا گھر سے باہر، تو آپ کے ابو سے کہا تھا کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ 2 دن بعد آ جانا، لیکن آپ کے ابو نے کہا ہم نے باہر کا کام ہے، ہم آرام سے کرتے رہیں گے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جس بیٹی کی شادی کرنی تھی، جس بہن کی شادی کرنی تھی ہماری کی، اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، اس کا کوئی عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ 2 دن گھر خالی ہے، اس نے بھی اپنے عاشق کو فون کر دیا کہ آ جاؤ یہاں پہ، تم یہاں پہ گھر خالی ہے، اس کو چابی دے دی، تم یہاں سے سامان چوری کر لینا اور کچھ دن بعد ہم لوگ بھاگ کے شادی کر لیں گے۔ اس کا عاشق اپنے دوستوں کے ساتھ آیا، سارے گھر کا صفایا کیا۔ 2 بہنوں کی شادی تھی، اکٹھی ہونی تھی، دونوں بہنوں کا جہیز، روپیہ پیسہ سب کچھ اس نے بتایا کہاں کہاں رکھا ہے، وہ سب چوری کر کے لے گیا اور میری بہن کو بھی دھوکہ دے گیا۔ اب وہ پریشان۔ اب جب کچھ دن بعد یہ بات کھلی ہے کہ اس کا عاشق تھا جس نے چوری کی تھی، تو بہن کی شادی جہاں ہوئی تھی انہوں نے بھی بہن کو طلاق دے دی، اور باپ بھی صدمہ نہ برداشت کر پایا۔ باپ سے میں نے کہا کہ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا جو مزدور، جو مستری وہاں پہ ٹھیکیدار اپنی سزا کاٹ رہا ہے اسے معافی دے دیں، اسے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ باپ کہتا ہے اسے اب ہماری عزت پر سوال بن گیا ہے، کیا بتائیں گے کہ ہماری لڑکی گھر سے بھاگنا چاہ رہی تھی
اس کا عاشق لے گیا تھا سارا سامان، ہماری بھی کوئی عزت ہے معاشرے میں، وہ غریب آدمی ہے، چھوڑ دو اس کے ایسے اس کے حال پہ۔ کہتا ہے میرا باپ بھی مر گیا، کہتا پھر میں گیا تھانے میں تمہارے باپ کے پاس، اسے سارا ماجرا بتایا، اور اسے بھی یہ میں نے کہا کہ یہ ذکر کسی کا نہ کرنا، میری بہن کی عزت کا سوال ہے۔ وہ شخص بھی، تمہارا باپ بھی چپ رہا، لیکن شاید خوشی میں یا غم میں وہ بھی صدمہ برداشت نہ کر پایا، یا اس کا وقت آ گیا تھا، وہ بھی تھانے میں جیل میں مر گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا باپ تھا، میں اس کی معافی تلافی تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے وہ ہر وقت وہ تمہارے باپ کا چہرہ یاد آتا رہتا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ کہتا میں پھر جب تو آپ لوگوں کے گھر آیا تو آپ سعودی عرب چلے گئے تھے، پھر میں نے جب گھر کے حالات معلوم پڑا تو گھر میں فاقے تھے، جو کرایہ دار تھے اس دن گھر میں کرایہ لینے کے لیے آیا تھا، بہت چلا رہا تھا، تو مجھے اپنے جو سے نا ندامت ہوئی، تو میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ میں سوچا اس طرح ہی آپ لوگوں کا میں کفارہ ادا کر سکتا ہوں۔ میری بہن کو بھی طلاق ہو گئی، صدمے سے میرا باپ بھی مر گیا، آپ کی ماں مر گئی، آپ کا باپ مر گیا، آپ کا بھی دکھ بہت بڑا ہے، آپ پہ الزام لگا، لیکن ہے کہ اب راستہ کوئی نہیں ہے، اگر آپ معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو جیسے آپ کہیں ویسے کریں گے۔ آج کل معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، باپ کتنا گھٹیا تھا اور بیٹا کتنا اچھا ہے۔ اچھائی نا زندہ رہتی ہے، تو کوشش کریں اچھے کام کرتے رہیں۔ کہانی اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔